السلام علیکم، پروگرام کلوزنگ آر میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ ناظرین، آج صرف ایرانی نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں ایک ایسے تاریخی لمحے پر جمی ہوئی ہیں جو آنے والی نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد آج ان کی آخری رسومات اور تدفین کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ تہران سے مشہد تک غم، آنسو، دعائیں اور لاکھوں افراد کی موجودگی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ صرف ایک شخصیت کی تدفین نہیں بلکہ ایک پورے دور کا اختتام ہے۔ رپورٹس کے مطابق 100 سے زائد ممالک کے وفود ان تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، آرمینیا کے وزیر اعظم، جارجیا کے صدر، جبکہ ترکی، چین، بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان سمیت کئی ممالک کے اعلیٰ سطحی نمائندے بھی اس تاریخی موقع پر ایران پہنچے ہیں۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات میں دنیا کے 100 ممالک کے اعلیٰ حکومتی اور سیاسی نمائندے شرکت کریں گے۔ ایرانی حکام کے مطابق اس موقع پر کئی روز تک الوداعی تقریبات اور جنازے کے جلوس منعقد کیے جائیں گے، جبکہ سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق ایجنسی نے بتایا ہے کہ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہئی کی آخری رسومات میں سربراہان مملکت، پارلیمانی رہنما، وزرائے خارجہ اور مختلف ممالک کے خصوصی سرکاری نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جمعہ 3 جولائی کے صبح 8 بجے سے تہران میں الوداعی تقریبات کا آغاز ہے، جبکہ اسی روز غیر ملکی وفود اور اعلیٰ سیاسی شخصیات بھی تعزیتی تقریبات میں شریک ہوں گی۔ ان کے بقول یہ تقریب نہ صرف ایرانی عوام بلکہ خطے، مسلم دنیا اور دیگر اقوام کے لیے بھی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ تقریب صرف ایک جنازہ نہیں بلکہ مشرق وسطی کی سیاسی، سفارتکاری اور خطے کے مستقبل کے لیے بھی ایک اہم موڑ سمجھی جا رہی ہے۔ دنیا میں یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ اس موقع پر کون کون ایران کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے اور کون فاصلے برقرار رکھتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تدفین کے مکمل تیاریاں کیا ہیں، کون کون سے عالمی رہنما شریک ہیں، اس تقریب کے سیاسی اور سفارتی اثرات کیا مرتب ہوں گے اور تاریخی منظر خطے کی آئندہ سیاست پر کس طرح اثر انداز ہوگا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ محمد عسکری دیوجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ چیئرمین جعفریہ آرگنائزیشن پاکستان ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ کہیے گا، یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ اس سے قبل ہم 89 میں دیکھ چکے ہیں امام خمینی صاحب کا جنازہ، جس میں اس وقت بی بی سی نے رپورٹ کیا تھا کہ 10 ملین سے زائد افراد نے اس میں شرکت کی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے، جو ایرانی ذرائع بتا رہے ہیں اس کے مطابق کہ اس جنازے میں 2 جو ہے وہ کروڑ تک لوگ جو ہے براہ راست اس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ہیں۔ یہ صرف ایک جنازہ نہیں ہے بلکہ ایک تاریخ ہے جو رقم ہو رہی ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے سالہ سال ایک اہم ذمہ داری نبھائی اور اسے شہادت کا درجہ ملا، عالم اسلام کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ کیا کہیں گے اس پہ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تعزیت پیش کرنا چاہوں گا میں آپ کو کہ جو سانحہ ہوا جس میں آیت اللہ خامنہئی صاحب کو شہید کیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ایرانی قوم خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد پہلے بھی متحد تھی، لیکن اب جتنی متحد ہو چکی ہے، جتنے پہلے ادوار میں یہ کوششیں کی گئی کہ خامنہئی صاحب کی حکومت میں الگ الگ طرح کی توڑ پھوڑ اور سیاسی طریقے سے غلط حرکتیں کی جائے، ان سب کا آج کے دن میں خاتمہ ہو چکا ہے۔ جو لوگ مخالفت بھی کرتے تھے خامنہئی صاحب کی پچھلے ادوار میں، آج وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے۔ شہید نے جو قربانی دی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ یاد رکھیے یہ کہ ایران وہ ملک ہے جس میں خمینی صاحب کے دور میں انقلاب آیا، انقلاب آنے کے بعد سے آج تک جو خامنہئی صاحب کے 3 ادوار یا 4 ادوار جو گزرے ہیں، اس نے اس شہادت کو آج اس مقام پہ پہنچا دیا کہ پوری ایرانی قوم جو ہے یک زبان ہو کر، یک جان ہو کر ایران کے محافظ بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم آنے والے دن میں دیکھیں گے یہ کہ ایرانی قوم پوری اپنی طاقت کے ساتھ اپنی دنیا میں، اس دنیا میں آب و تاب کے ساتھ انشاءاللہ چمکے گی۔
ٹھیک ہے، یہ بھی کہے گا کوئی اطلاعات جو ابتدائی طور پر سامنے آئی ہیں، گو کہ کنفرم نہیں کیا ایران نے، نماز جنازہ کے حوالے سے آیت اللہ جعفر سبحانی بتایا گیا ہے پڑھائیں گے، جو کہ حوزہ علمیہ جو ہے اس کے سرپرست ہیں۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا 89 کی اگر تاریخ کو ہم دیکھیں تو اس وقت بھی جو جنازہ پڑھایا گیا تھا وہ کسی آنے والے آیت اللہ نے نہیں، بلکہ جو اسلامی یونیورسٹی کے سربراہ ہوتا ہے یا سرپرست ہوتا ہے وہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کنفرم ہو گیا ہے کہ کون پڑھائے گا نماز جنازہ؟ نہیں، ابھی اس کی تو متضاد اطلاعیں ہیں کہ کون نماز جنازہ پڑھائے گا۔ رہی بات مشتبہ خامنہ ای صاحب کی، تو دیکھیے مشتبہ خامنہ ای صاحب پڑھا تو سکتے ہیں نماز، لیکن مسئلہ ہے سیکیورٹی کا، آپ بھی سمجھتے ہیں جی، کہ خدا نہ خواستہ کوئی سیکیورٹی کولیپس نہ ہو، اس لیے انہیں جو ہے ایسی جگہ پہ رکھا گیا یا ایسی ان کی موومنٹ رکھی گئی ہے کہ عام لوگوں میں یا کھلم کھلا جو ہے وہ سب سے نہ ملے۔ رہی بات ان کی نماز جنازہ کی، نماز جنازہ کا یہ ہے کہ ایک مشہد کے شہر میں بھی ہوگی ان کی نماز جنازہ، جی، قم میں بھی ہوگی، تہران میں بھی ہوگی، اور ایک شہر کوئی اور ہے، شاید کہ وہ شہر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن وہ شہر کون سا ہے وہ مجھے معلوم نہیں، لیکن 4 شہروں میں ان کی مختلف دنوں میں ایک دن کے فرق سے نماز جنازہ ہونی ہے۔ اور ابتدائی طور پر یہ بھی معلومات سامنے آئی تھی کہ شاید عراق لے جایا جائے اور وہاں بھی جی، ان کے جسد خاکی کو شہید کے نجف میں بھی لے جایا جائے گا، کربلا میں بھی لے جایا جائے گا، اور پھر واپسی ایران کے شہر مشہد مقدس میں امام علی رضا کے روضے میں ان کی جو ہے تدفین ہوگی۔ ٹھیک ہے، کوئی سیاسی حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے، کیونکہ عالم اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوا جب شہادت ہوئی، لیکن اس کے بعد اس شہادت کا وہ خون جو رنگ لایا شہید کا، وہ یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ایران بلکہ پوری امت مسلمہ اس میں جو بڑے بڑے اختلافات تھے وہ بھی کسی حد تک کم ہوئے۔ مشرق وسطیٰ کے خاص طور پر بات کی جائے، ایران امریکی جو وہاں پہ تھی تنصیبات ان کو نشانہ بناتا رہا مشرق وسطیٰ میں، لیکن کسی ملک کی جانب سے ایران کو جواب نہیں دیا گیا اور باقاعدہ صبر کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا آغاز ہونے جا رہا ہے خطے کے اندر، مسلمانوں میں جو آپس میں اختلافات ہیں اس میں کسی حد تک اس شہادت کے بعد کمی آئی ہے؟ دیکھیں، اختلافات تو اپنی جگہ پر، لیکن شہادت کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہوئی ہے، مسلم امہ پوری اکٹھی ہو چکی ہے۔ یہود و نصارہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تمہارے کبھی دوست ہو نہیں سکتے۔ میں آج آپ کے چینل سے یہ توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یہود اور نصارہ کو کسی بھی لحاظ سے اپنا دوست، اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ صرف اور صرف مفاد پرست ہے، جبکہ قرآن پاک میں صاف لکھا ہوا، اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی کتاب نہیں ہے۔ جب قرآن شریف میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے کبھی دوست ہو نہیں سکتے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے دوست ہو نہیں سکتے، اور ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے، یہ صرف موقع پرست لوگ ہیں۔ یہ یہود اور نصارہ صرف موقع کی بنیاد پر آپ کو، ہم کو اپنی ہمدردیاں دیتے ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے دشمن ہی رہ سکتے ہیں۔ رہی بات عالم اسلام پہ شہادت کا کیا اثر پڑا، یہ ہر بچے کو معلوم ہے کہ عالم اسلام پوری اکٹھی ہو گئی ہے۔ شہید کی جو موت ہوئی اس کے بعد، شہادت کے بعد پوری عالم اسلام اکٹھی ہوئی، حتیٰ کہ منافقین، جو منافق ترین لوگ ہیں، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ شہید نے جو اپنی شہادت پیش کی ہے وہ تاریخ رقم کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، ہم نے تقریباً اپنی زندگی میں ماضی کی جو حکایات ہیں، تاریخ ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ بہادری کے قصے سنائے جاتے تھے۔ عملی طور پہ ایک بہادر عالم اسلام کا لیڈر ہم نے دیکھا۔ سینئر صحافی امتیاز خان فاران صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت کے لیے۔ چونکہ صحافتی نقطہ نظر سے آپ ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہوں گے، ایران میں جو آخری رسومات ہیں، نماز جنازہ ہے، اس میں پاکستان کی اہم شخصیات کے سربراہان مملکت کی شرکت ہے۔ ایک بڑا وفد ہے پاکستان کا جو پہنچا ہے، دیگر ممالک سے 100 سے زائد ممالک سے وہاں سربراہان مملکت یا نمائندے ملکوں کے وہاں پہنچے ہیں۔ امتیاز صاحب، اس کو سیاسی نقطہ نظر سے ہم کیسے دیکھیں؟ بہت بڑا نقصان تھا ایران کا، بہت بڑی شخصیت کی شہادت تھی، لیکن اس کے بعد جو ایران کی جانب سے نہ صرف صبر کا، بہادری کا جو مظاہرہ کیا گیا ہے، دنیا میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ کیا کہیں گے عالم اسلام کے جو آپس میں تمام مسلم امہ کے اختلافات ہیں، کسی حد تک اب وہ کم ہوں گے آپ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ عالم اسلام کا نقصان ہے، اور کوئی بھی مکتب فکر ہو جو انہیں مانتا ہو، جو ان کے جو تھاٹس ہیں ان کو نہ مانتا ہو، وہ بھی آج ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کا سب کا نقصان ہوا ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 صدی کی ایک عظیم شخصیت کا 1900 اور جو اب ہم 2000 میں چل رہے ہیں، ان دونوں صدیوں کی انتہائی اہم شخصیت کی شہادت ہوئی ہے، اور شہادت بھی اس انداز میں ہوئی ہے کہ جس کو دنیا اش اش کر رہی ہے، یاد رکھ رہی ہے کہ انہوں نے محاذ نہیں چھوڑا، انہوں نے ملک نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے لوگوں کی جو رہنمائی تھی اس کو نہیں چھوڑا، اور اس میں ہی شہادت انہیں نصیب ہوئی. اور شہادت بھی ہوئی بیٹی کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں دنیا اس کو ایڈمائر بھی کر رہی ہے اور اس کو یاد بھی کر رہی ہے، اور اس کو اپنے لیے انہوں نے مشعل راہ بھی ایک رکھا ہوا ہے. اور بہت سارے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کچھ میرے ایک بیلجیم میں کچھ دوست ہیں، یعنی کہ جو پاکستانی ہیں لیکن ان کے جو دوست ہیں وہ ظاہر ہے کہ نان مسلم ہیں، کرسچنز ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا جی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور جہاں تک عالم اسلام کے مابین آپ نے کہا کہ کوئی اختلافات ختم ہو، تو دیکھیں ایک آپ اگر دیکھیں تو حضرت امام خمینی آج سے 20 سال پہلے، جو آج ہم جھگڑا چل رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ جناب یورینیم افزودگی کے اوپر بات، حضرت امام خمینی کا فتویٰ موجود ہے کہ ایران کوئی ایسا ہتھیار نہیں بنائے گا جو انسانیت کے خلاف ہو، جس سے انسان کی ہلاکتیں ہوتی ہوں. اس کی وجہ سے ایک سویلین افزودگی وغیرہ ضرور رہی ایران کی جانب سے، لیکن ہتھیار کی تیاری کے لیے نہیں. حالانکہ جو موجودہ اس وقت رہبر ہیں حضرت مجتبیٰ خامنہئی صاحب، ان کے حوالے سے ایک یہ تھا کہ وہ ایک تھاٹ رکھتے تھے کہ ایران کو اپنے دفاع کے لیے یہ کرنا چاہیے، اور ہمیں حضرت امام خمینی کا جو فتویٰ ہے اس کو رجوع کرنا چاہیے مختلف. لیکن یہ حضرت آیت اللہ خامنہئی صاحب تھے، وہ اسٹینڈ تھے، وہ اس بات پہ قائم تھے کہ حضرت امام خمینی کا جو فتویٰ ہے وہ کنٹینیو ہوگا. اور ابھی تک ہے جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اندر بھی کہ جی ایران اتنی افزودگی پر نہیں جائے گا کہ وہ ایٹم بنا سکے. اس کے ساتھ ساتھ اگر حضرت آیت اللہ خامنہئی صاحب کی بات کریں گے تو خامنہئی صاحب کے جو اب تو خیر وائرل بھی ہو رہے ہیں 3 بڑے فتاوے موجود ہیں، جس میں یعنی کہ صحابہ اکرام کے حوالے سے جو ایک شیعہ تھاٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، کی جاتی تھی یا ہوتی ابھی بھی کی جاتی ہے کئی جگہوں پر، کہ صحابہ کرام کے حوالے سے انہوں نے کہا اس کا کوئی شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور باقاعدہ اسٹینڈنگ فتویٰ ان کا موجود ہے. اور اس سمیت اور بھی 1-2 چیزیں ہیں جو کہ جس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جاتی تھی، تو ان کے وہ بڑے تاریخی فتوے، میں چونکہ انہیں پوری طرح صحیح سے کوٹ نہیں کر پاؤں گا تو اس لیے، اور وہ مرزا صاحب جو جیجے مرزا صاحب انہوں نے اس بارے میں کہا ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں جنہوں نے عالم اسلام کے اتحاد کے لیے کام کیا. عملی طور پر لوگ ان سے بہت اختلاف، یعنی ایران کے تھاٹ سے اختلاف رکھتے ہیں کہ نہیں جی ایران نے بہت زیادہ ایگریشن کی، یا ہم پہ جیسے عرب ممالک ہیں ان میں امریکی جو اڈے ہیں ان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ ایران کی وجہ سے انہوں نے اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ سے مدد لی تھی، اور اس وجہ سے اب لیکن یہ جو اب جو یہ معاملہ ہوا، امریکہ نے جو ایران پر حملہ کیا، وہ کہتے ہیں نا 2025 میں جس طرح پاکستان کے حوالے سے ہوا کہ ہندوستان نے بغیر کسی وجہ کے، کوئی ریزن کے بغیر پہلگام کا پہلے ہم پہ الزام لگایا، اور جب ہم نے کہا جی اس کے لیے ہم تحقیقات کرتے ہیں، اس نے اٹیک کیا، تو اللہ نے بنیاد و مرصوص پروف کیا، اور وہ اس کے آج دیکھ لیں کہاں کھڑا ہوا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے. اسی طرح امریکہ نے جب ایران پہ بلا جواز حملہ کیا، بغیر کسی وجہ کے حملہ کیا، کہا کہ جناب یہ یورینیم کی افزودگی کر رہے ہیں، جیسے عراق کی تباہ و بربادی کی گئی تھی اس طرح یہاں کوشش کی گئی. 2 مرتبہ تو میں خود احمدی نژاد صاحب کے ایک جب الیکشن تھا 2 ٹائم میں وہاں موجود تھا، اور جب یہ الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے دیکھا تھا کہ اس وقت جو رائیول کینڈیڈیٹ تھے، آئی تھنک میں ان کا پورا نام نہیں، موسوی صاحب تھے، تو ان کے فالوور نے رزلٹ آنے کے بعد اس طرح سے احتجاج کیے تھے، بڑے پیمانے پر ہنگامے کرنے کی کوشش کی تھی. وہ بھی یہ 2-3 مرتبہ رجیم چینج کا معاملہ ہو چکا تھا، ابھی بھی یہ کوشش کی.
تو وہ نہیں ہو سکا تو اس نے پھر حملہ کرنا شروع کر دیا. اسی ظاہر کے حملوں کے اندر یہ شہادت بھی, لیکن رجم چینج نہیں ہو سکی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آیت اللہ خامنہئی صاحب حیات ہوتے تو جو آج امریکہ کو مشکلات ہے شاید اس طرح کا نہ ہوتا کہ ایک معاہدے میں بہت جلدی ہو سکتی تھی, کیونکہ وہ فیصلہ کن اتھارٹی تھے اور فیصلہ کن اتھارٹی موجودہ بھی ہے, مجتبیٰ خامنہئی صاحب بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ابھی گروتھ ہے, ابھی آئے ہیں نئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل عالم اسلام میں اب جو چل رہا ہے کہ جی مصر, ترکی, سعودی عرب, پاکستان کا جو ایک نیکسس ہے, اس میں اینی آؤ ایران نے آنا ہے اور آئے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی میں ایک بڑا جو کام ہو چکا ہے اور مزید اس کو اسٹرینتھ ہونا ہے, عرب اور عجم کا اتحاد ہے. عرب اور عجم میں ظاہر ہے کہ ایران ہے, ٹرکی ہے, ہم ہیں, ملائیشیا ہے, مالدیپ ہے, جو عرب اور عجم کا کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی اتحاد ہونا ہے. اور اس کے لیے کافی یہ شہید خامنہئی صاحب جو ہے انہوں نے بہت کام بھی کیا. اور اب ظاہر ہے کہ ان کی شہادت کے بعد آپ دیکھیں سب جمع ہیں, مسلم نان مسلم سب وہاں پر جمع ہیں, سب بات کر رہے ہیں, سب ساری چیزیں اپریشیٹ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد تدفین کے بعد دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چینج آئے گی تدفین کے بعد, حضرت کی تدفین کے بعد چینج آئے گی. اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی, ایران کی اپنے فیوچر کے حوالے سے بھی, اور جو مشرق وسطیٰ میں ایک چل رہا ہے معاملہ کہ ہمیں مشرق وسطیٰ میں ایک پائیدار امن کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہم ساتھ بیٹھے ہیں, ہم الحمدللہ سعودی عرب سے ہمارا اتحاد ہے, کیونکہ 2-3 عرفان جو جنگ کے دوران 2-3 واقعات ایسے ہوئے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل نے پاکستانی جنگ کے حوالے سے ایک تقریب میں کہا تھا کہ 2025 مئی میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کی مدد اترتے دیکھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی مدد نظر آئی. مثال کے طور پہ جب مذاکرات شروع ہونے والے تھے تو سڈنلی ایک اسرائیل سعودی عرب پہ حملہ ہوا اور وہ ایران کی جانب سے کیا گیا ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ایران پہ اٹیک ہوا تھا. تو اب یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ یہ آپس میں سعودی عرب جواب دے گا, جب جواب دے گا تو پھر وہی جو امریکہ اور اسرائیل کی ایک پلاننگ تھی کہ آپس میں مسلمان ممالک کو لڑا دیا جائے, تو وہ پھر آ گیا تھا. لیکن ہمارے شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم نے, فیلڈ مارشل نے دونوں سائڈ پہ بات کی اور معاملے کو کنٹرول کیا. اسی طرح جب ایران کی شکایات تھی تو ایران کے اوپر ایک دم اٹیک ہو گیا تھا اور پھر معاملہ خرابی کی طرف جا رہا تھا. 3 سے 4 مرتبہ بہت زیادہ خرابی کی طرف جاتے ہوئے واپسی ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر یہ اللہ کی مدد جہاں پہ مشکل ہوتی تھی وہاں آتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی چیز ہے, یعنی اچھی جانب بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ, میں تو کہتا ہوں ہم تو ان سے دعا کرواتے تھے اپنے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جو وہ ان کا سپورٹ تھا. ٹھیک ہے عسکری صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک شیعہ علماء وقت بھی وہاں پہنچا ہے, فوٹیجز آئی ہیں جو کہ تعزیت کے لیے وہاں پہنچا ہے اور بڑا اچھا ایک میسج دیا گیا پاکستان کی جانب سے. پاکستان کے جو سربراہان مملکت ہیں, فیلڈ مارشل صاحب ہیں, اس میں ہم نے دیکھا تھا تارڑ صاحب وہاں پہ نظر آئے, اس وقت کے اندر قادر پٹیل صاحب نظر آئے. تو اہم شخصیات وہاں پہ موجود ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی تھے فوٹیج میں. تو اس جنگ کے بعد جو ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات رہے, شروع سے ایران دوست رہا پاکستان کا, پاکستان کو پہلے تسلیم کرنے والے ممالک میں شامل تھا, تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں عسکری صاحب کے مزید بہتری دیکھ رہے ہیں آپ, مزید ہم جو ہے وہ ایران اور پاکستان کی محبت بھائی چارگی میں مزید اضافہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, ایران وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا, اور پاکستان کو بھی یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ابھی بہت سی گنجائش باقی ہے ایران کی حمایت میں ہمارے لیے بھی. رہی بات جو آپ علماء کرام کا کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام وہاں پہنچے, جی کثیر تعداد میں پورے پاکستان سے, صرف اہل تشیع نہیں, اہل سنت حضرات بھی, بورا کمیونٹی کے حضرات بھی, اور دوسری بھی بہت سارے فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پر پہنچے ہیں یہ تقسیم پر. کیونکہ یہ سانحہ ہے ہی ایسا کہ ہر جو ذی شعور آدمی ہے یا جس کے پاس ایک دل بھی ہے وہ یہ جانتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, چاہے وہ شیعہ ہے, چاہے وہ سنی ہے یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, یہ بات ضرور وہ جانتا ہے کہ حق پر ڈٹے ہوئے تھے خامنہئی صاحب, اسی لیے انہیں شہادت کے
मर्तबे पर फाइज किया गया। ठीक है फरहान भाई, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, मैं थोड़ा एनालिस्टिक चाहूंगा आप व्यू इस पे बात करें कि जंग से पहले अमेरिका कहां खड़ा था। अमेरिका ने एक आदत बना ली थी, हम देखते हैं वो अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, उसके बाद हमने देखा लीबिया हो, इराक हो, किसी हद तक अब लगता है कि अमेरिका को शटअप कॉल मिल गई है कि हर किसी मुल्क पे इस तरह हमला नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाज़ेह बढ़ती है ईरान की। ईरान अपनी शराइत पर मुज़ाकरात कर रहा है, शहादतें हुई, नुकसान हुआ, लेकिन उनके अज़्म और हौसले में हम देख रहे हैं कि इजाफा हुआ है, ना कि कमी। तो जंग से पहले ईरान जो है वो जहां जितना मजबूत था उससे ज्यादा अब हो गया है, और अमेरिका की जो पोजीशन थी वो बैकफुट पे है इस वक्त। देखिए, मैं समझता हूँ कि ईरान को अब और ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है हर मामले में, हर तरीके से। बहुत सारी इस पे एक गुफ्तगू करेंगे। देखिए, अगर ईरान को पाकिस्तान और तुर्की जैसे पड़ोसी नसीब नहीं होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। अच्छा, मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि 2025 में जो पाकिस्तान पे हमला हुआ था हिंदुस्तान की जानिब से, वो इसी ट्रायंगल अमेरिका, इजराइल, हिंदुस्तान की जो एक साजिश है उसका एक हिस्सा था, इब्तिदा थी कि पहले पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, चेक किया गया ईरान के पाकिस्तान की ताकत को। अटैक, हाँ बिल्कुल के जी, ईरान के जब पाकिस्तान के बाद ईरान पे अटैक हो तो किसी किस्म की कोई ज्यादा रेजिस्टेंस का मामला ना हो, और उसी वजह से अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को एक्टिव किया गया। और पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में जितने भी अटैक किए उसमें अपने आप को दहशतगर्दी से बचाने से कहीं ज्यादा ईरान के ऊपर जो फुट वार थी, जो बाय फुट वार होनी थी, जो प्लानिंग का हिस्सा थी, उसको खत्म किया। कि वरना तो यहां से दहशतगर्दों ने सरहद के जरिए हिंदुस्तान में ईरान में दाखिल होने की कोशिश करनी थी। और ईरान में आपको याद होगा एक मरहला ऐसा आया था, ट्रंप ने कहा था कि अब तैयारी होगी, अब हम दाखिल होंगे सरहद में, ईरान के अंदर दाखिल होंगे। तो इस साइड से पाकिस्तान ने रोका, और दूसरी तरफ कुर्द जिन्हें असला और पैसा फराहम किया जा चुका था, वो टर्की ने रोका उसको। और टर्की ने वार्निंग दी कुर्दों के रहनुमाओं के कि अगर उन्होंने इस तरह की मुदाखलत की तो फिर हम भी उनसे निपटेंगे। इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ ईरान को, और एक लेगेसी आगे बढ़ के गई ईरान के हवाले से, और फिर दुनिया भर में मैसेज गया। तो ये पूरा एक नेक्सिस है 2025 की, जो पाकिस्तान जंग है, पाकिस्तान के ऊपर जंग को मुसल्लत करना और फिर ईरान पर आना, ये बिल्कुल एक आपस में जुड़े हुए हैं। और इसमें जाहिर है कि अफगानिस्तान एक जो माजी में टूल का काम करता रहा है, अभी भी उन्होंने टूल का काम किया है, कभी हिंदुस्तान के भी, इजराइल के भी, और अमेरिकन टूल का भी काम किया है। तो अब उसमें हम ये अगर दूसरी बात कहते हैं कि अमेरिका, जाहिर है कि इस वक्त जो माहिदा है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तमाम चीजें जो हैं वो ईरान की तरफ है, ईरान की सारी चीजें। और अगर आप माजी में जाएंगे तो हजरत इमाम खुमैनी के दौर में 1981 में एक माहिदा हुआ था, जिसमें आपको याद होगा मैं गोल्डन ब्राउन या पता नहीं कौन था, अमेरिका का सदर, जब उसके इलेक्शन हो रहे थे तो उसके बाद एक उस वक्त माहिदा हुआ था। दूसरा हजरत ये शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब के दौर में हुआ था 2015, 16, 17 में, वो एक बड़ी एक चली थी। उसके बाद के उसमें यही सारे बात मौजूद, ये सारी चीजें मौजूद थी। ओबामा के दौर में हुआ था, उसी की बात कर रहे हैं हम। जी 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 जी, उसमें ये ट्रंप फिर निकल गया था, जैसे 2019 में ये कामयाब होकर आया था पहली दफा, तो ये निकल गया था। इससे बोला बाराक ओबामा ने गलत माहिदा किया है और मैं नहीं मानता इसको। तो वो उसमें ये मामला भी था यूरेनियम अफजूदगी का भी, और दूसरे जो अब शामिल है इस माहिदे में, वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर शामिल थी। तो ये सारी अब मैं समझता हूँ कि जब ये सारी चीजें अल्लाह ने हमें फतेह नसीब कर दी है ईरान को, तो अब और ज्यादा एहतियात की जरूरत है, खासतौर पर मशरिक वुस्ता के हवाले से। क्योंकि बीच में भी जो एक दो मामलात हुए, हम चूंकि इसको पहले दिन से, फरवरी से इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, बात भी करते हैं, ऑन एयर भी करते हैं, ऑफ एयर भी करते हैं सारी। जी जी इम्तियाज साहब, तो जो हम बार बार हम इसके ऊपर यानी काम भी कर रहे हैं, तो हमने इन चीजों को नोट किया कि बीच में कई मरतबा अमेरिका ने ऐसा काम किया। मिसाल के तौर पे अब से जब ये स्विट्जरलैंड वाला जो फेस होना था, उससे पहले उसने ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की ट्रंप ने कि जैसे खुदा न खास्ता ईरान में
جو ہمارے پاسداران ہیں اور جو حکمران ہیں ان کے درمیان کوئی کانفلکٹ آ گیا ہے، ان کے درمیان ایسا ہے، تو وہ حضرت مجتبی خامنہئی صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ بعض چیزوں پہ مجھے یعنی تحفظات تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کی ایگریمنٹ کی، بالکل این او سی دیے اور میں نے اجازت دیے، یہ ساری چیزوں میں چاہیے۔ اب اس میں میں احتیاط کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ کانسپیرنسی ہوگی اور یہ کہیں نہ کہیں اس میں سازشیں ہوں گی کہ اگین مشرق وسطیٰ یا عرب ممالک اور ایران کے درمیان پھر سے کوئی ایسا کنفلکٹ پیدا کیا جائے کہ جس سے ایک آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو۔ اگر دوبارہ یہ صورتحال پیدا ہوگی تو میں سمجھتا ہوں پھر ایک علیحدہ پوزیشن آ جائے گی، کیونکہ پھر سب کو اپنی اپنی پوزیشن پہ آنا ہوگا۔ تو اس لیے ایران نے جس ہمت کا اور جس طرح کا آگے بڑا مظاہرہ کیا ہے، تو اب زیادہ دیکھیں آبنائے ہرمز میں ریالٹی ایک ریالٹی ہے، اس کو ہم ایکسپٹ کریں، مرضی نہ کریں تب بھی مرضی۔ آبنائے ہرمز وہ جگہ ہے جس پہ صرف اور صرف ایران کا حق نہیں ہے، وہ ٹو سائڈ ہے، ایک ایران ہے، عمان ہے۔ عمان نے کمال کام کیا کہ عمان، حالانکہ ٹرمپ کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ، بہت بڑی انویسٹمنٹ عمان کے اندر موجود ہے، ٹوئنس ٹاور ہوں یا بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود عمان کے بادشاہ نے دھمکی کے باوجود ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا ابنائے ہرمز جو یہ فیصلہ کرے گا ایران، ہماری اس کو مکمل حمایت حاصل ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ امتیاز صاحب یہ بھی تھی کہ امریکہ شاید اس کی توقعات یہ تھی کہ یو این اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، پورا یورپ اس کے ساتھ ہوگا، کوئی اس کے خلاف نہیں جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پہ تقسیم نظر آئی، یہاں تک کہ ہسٹری میں کہا جاتا ہے پہلی دفعہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بھی تلخیاں دیکھی گئیں کہ امریکہ نے کہا کہ آپ نے کس جنگ میں ہمیں دھکیل دیا ہے کہ اب باہر نکلنا ہی مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں کہ یہ ٹرمپ کو اسرائیل نے دھکیلا ہے، یہ سارا آپ یہ بتائیں پیس بورڈ کون لے کر آیا تھا؟ ابراہیم ایکارڈ کون لے کر آیا تھا؟ اسرائیل لے کر آیا تھا؟ نو، اسرائیل لے کر ہی نہیں آیا ابراہیم ایکارڈ، یہ لایا تھا اپنے پہلے دور میں، ٹرمپ لے کر آیا۔ پیس بورڈ کون لایا؟ غازہ کے حوالے سے یہ لایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ خود ماسٹر مائنڈ ہے ٹرمپ، جس کا پہلے دن سے تھا، جیسی الیکٹ ہوا اس سے بولا کینیڈا ہمارا ہے، ہم کینیڈا پہ قبضہ کریں گے، وینزویلا پہ قبضہ کیا، جا کے اس کے صدر اور پوری فیملی کو اٹھا کے لے آیا۔ پھر اس سے بولا کہ جناب یہ جو گرین لینڈ ہے یہ ہمارا ہے، ہم اس پہ قبضہ کریں گے۔ ماسٹر مائنڈ تو وہ ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ اسرائیل نے اس کو ٹریپ کیا یا ساری چیزوں میں، تو یہ تو اسرائیل کو یہ آگے اس کو لے کر گیا، اور ساری چیزیں آپ ٹرمپ کی اٹھا کے دیکھ لیں جتنی بھی اس کی ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اب ہمیں بہت ساری چیز، اب آپ نے ہرمز پہ ہم جیسے بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اب کیا ہوا ہے کہ اب اس کے اوپر آگے جو ہے جو ٹول ٹیکس ہے یا کوئی سروسز چارج ہے، اس پہ عمان کی آپ نے دیکھا اور ایران کی میٹنگ ہو چکی ہے، انٹرنیشنل بھی رپورٹ ہوئی ہے وہ کہ اس میں طے کریں گے۔ اچھا جو آپ نے ایک بات کی نا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا، لیکن میں اس کو یقین سے نہیں کہہ سکتا نا، یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا آپ جھگڑا کہہ سکتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کا میں تو نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کوئی ایسی بات ہے، نہ میں اس خوش فہمی کا شکار ہوں، نہ میں ایسی کوئی کسی خوش فہمی کا شکار ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ پالیسی تھنک ٹینک جو بناتا ہے، تھنک ٹینک کی پالیسی میں اگر کوئی تبدیلی آئے تو وہ تبدیلی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے جی، دیکھا دیکھیں اب آگے جو معاملہ ہے، آگے یہ جو آپ بات کہتے ہیں نا ابنائے ہرمز والی کے امریکہ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، ایسے ہی کام ہوا تھا 1959 میں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ لکھی جائیں گی، ہو سکتا ہے ہم بھی لکھیں اور کوئی اور بھی لکھے گا، ابھی ہم ڈسکس نہیں کرتے، نہ ہم کرتے اس کو، کیونکہ بڑے سینسیٹیو معاملات ہیں۔ 1959 میں جب جمال عبد الناصر مصر کا سربراہ تھا، اس نے نہر سوئس پر قبضہ نہیں کیا، اس نے کنٹرول لے لیا، اس نے کہا کہ یہاں کا ٹول ٹیکس اب مصر لے گا۔ اس وقت تو انٹرنیشنل کمپنی تھی جس کو یو کے انڈر میں تھی، وہ اس سے وہاں سے لیتی تھی۔ اور چونکہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، جو قدرتی گزرگاہ ہیں وہاں پہ سروسز چارج ابھی تک ہے لیے جاتے، اگر لیے جائیں تو سروسز چارج صرف لیے جا سکتے ہیں، کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہو سکتا۔ آبنائے ہرمز قدرتی گزرگاہ ہے، یہاں پہ سروسز والی بات ہو سکتی ہے جو ایگریمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ لوگ جو بیانات آتے ہیں نا اس کے اوپر عجیب عجیب، آپ جو ایم او یو پڑھیں گے نا، ایم او یو میں لکھا ہوا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس نہیں ہوگا، لیکن ایران طے شدہ سروسز چارجز لے سکتا ہے، ایم او یو میں لکھا ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز۔ تو نہر سوئس کا جب معاملہ آیا تو یو کے، اس وقت امریکہ سپر پاور نہیں تھا، یو کے سپر پاور تھا، یو کے نے
मिस्र के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो उस वक्त सिर्फ इसराइल उसके साथ खड़ा हुआ था। बाकी यूरोप, आप वो देख ले, यूरोप देख ले, यूएनओ देख ले, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, कोई मुल्क उसके साथ नहीं खड़ा हुआ था। तो ये बात पाकिस्तान ने बिल्कुल, इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट भी सामने आएंगे, पाकिस्तान ने अमेरिका को ये कहा कि ये होगा आपके साथ अगर आपने हठधर्मी जारी रखी तो, और वो हो जाता। ये इसलिए वो बैक हुआ सारी चीजें कि ये उसकी सुपरमेसी तबाही में आ गई। और पेंटागन और अमेरिका की जितनी एजेंसीज थी उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट रिपोर्ट दी कि आप जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होती है या जो बताया जा रहा है ऐसा नहीं है, आप उससे बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है, ये पूरा अमेरिका के अगेंस्ट जा रही है मामला। इसीलिए सेनेट को एक्टिव किया गया और वहां पर जो रिपब्लिकन के साथ साथ डेमोक्रेट्स को भी वो किया गया, एक्टिव किया गया। तो आपने देखा कि अबनाए हरमस का तोड़ करने के लिए ट्रंप ने जो है ईरान की बंदरगाहों को सीज किया और उससे फर्क पड़ा था ईरान के ऊपर, बहुत फर्क पड़ने लगा था। उससे कहा कि अगर आप ऐसे करोगे तो मैं ये काम करूंगा, ये सारी चीजें उसको सीज कर दिया था, तो उससे फर्क पड़ा था। अब जाहिर है लेकिन आलमी मईशत डिस्टर्ब हुई, तो ये 59 में हो चुका है यूके के साथ। उसके बाद यूके की सुपरमेसी खत्म हो गई थी और इंशाल्लाह यहाँ पे आधी से ज्यादा सुपरमेसी अमेरिका की खत्म हो चुकी है। अगर ये ईरान और अरब ममालिक के दरमियान अल्लाह करे फ्यूचर में कोई गड़बड़ ना हो तो ये बाकी मानदा जो अमेरिका की सुपरमेसी है इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगी। वरना मुकाबले वाली तो पोजीशन आपको पता है कि सारी की सारी सूरत हाल है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं दूसरे फेज में इंशाल्लाह यूक्रेन वाला मामला भी सॉल्व होगा। ये जैसे ही एग्रीमेंट पे जाएंगे 60 दिन के बाद या जो भी सूरत हाल बनती है उसके बाद, तो हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन वाला मामला भी सॉल्व होने की तरफ है और इंशाल्लाह इनिशिएट पाकिस्तान लेगा उसमें भी, जो कि ऑलरेडी हो चुका है मामला। जो सिफारती मामला थे चल शुरू हो गए, लेकिन वो इंशाल्लाह मैच्योर हो जाएंगे आफ्टर ये एग्रीमेंट, जो भी इंशाल्लाह एमयू के बाद अमेरिका ईरान जो भी एग्रीमेंट होगा इंशाल्लाह उसके बाद ड्यू हो जाएंगे। तो अब बहुत अच्छी की तरफ है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो थिंक टैंक है, उन्हें उनके सामने हाथ जोड़ के अपील है कि खुदारा सोचे। ये 3-4 महीने गुजर गए ना, फिर हम इसको एक अच्छे वाक़े के तौर पे याद रखेंगे कि अल्लाह ने हमें मौका दिया था। हमारा कोई कमर्शियल अताशी पूरी दुनिया में टिल नाउ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी एक कंट्री से हमें अच्छी इतला नहीं मिल रही कि हमारा कमर्शियल अताशी सफारत खाने में बैठ के पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कोई ख्वाब देख रहा है या वहां पे कोई राब्ते कर रहा है। भाई कुछ ही नहीं कर सकते, वहां पे मंडी तलाश नहीं कर सकते। जो वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी है उनसे मिलके कोई रास्ता निकाले, वहां एग्जीबिशंस कराना शुरू करें, हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन करवाएं, हमारी और दूसरी चीजें उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो ये हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी सोचना पड़ेगा, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी को भी और फील्ड मार्शल साहब को भी, कि इसमें भी डंडा उठाना पड़ेगा। डंडा उठाकर इन सबको सीधा करना पड़ेगा। आपने देखा यूएई का मामला हुआ तो ये कराची पोर्ट के ऊपर 3 बड़े-बड़े हादसे हो गए, किसने करवाए? उनको पकड़ा अभी तक किसी ने। एक दफा जहाज में आग लग गई, एक दफा 50-60 कंटेनर गिर गए, एक दफा 2 जहाज जो है आपस में टकरा गए, यानी कि यूए का ट्रांसपोर्ट इधर कन्वर्ट ना हो। ये कौन कर रहा है? ये ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी हो, ये उनको नहीं पकड़ेंगे तो सर पकड़ के बैठेंगे। क्योंकि अल्लाह ने बहुत अच्छा मौका दिया है, अस्करी कामयाबी के बाद, सिफारती कामयाबी के बाद, अब हमें माशी कामयाबी हासिल करनी है। अगर नहीं करेंगे, बहुत बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट इम्तियाज खान फरहान साहब हमारे साथ, और हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अस्करी देवजानी साहब, चेयरमैन जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अस्करी तौर पर अपने आप को मनवाया है, फिर उसके बाद सिफारती सतह पर ना लोहा मनवाया है, और अब इम्तियाज साहब फरमा रहे थे कि अब माशी तौर पर हमें अपने आप को मनवाना होगा। देखते हैं आने वाला वक्त इस हवाले से क्या कहता है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। इरफान हैदर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।